بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ الصمد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ الصمد پڑھنے کے فائدے۔ محترم ناظرین، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کھانا، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کرنا۔ لیکن اس کے والدین، اساتذہ اور رشتہ دار وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس چھوٹے بچے کو آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اسی طرح انسانیت کو اچھے اور برے کی تمیز میں فرق کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان اور اس کو وحدہ لا شریک ماننے کی دعوت دی، اور ہم زندگی کیسے گزاریں کہ ہماری زندگی قیمتی بن جائے اور ہمارا جینا مرنا اللہ کو پسند آ جائے، اور ہم زندگی میں کون سے ایسے اعمال کریں کہ ہماری دنیا کی زندگی خوشحال ہو جائے اور ہم جنتی بھی بن جائیں۔ ان نیک اعمال میں سے جو ہماری زندگی کو اور آخرت کے مراحل کو آسان کر سکتا ہے اور ہم اللہ کو بھی خوش کر سکتے ہیں، وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ محترم ناظرین، اللہ الصمد کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں جن کو اپنے لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، رات کو سوتے وقت اللہ الصمد پڑھنے سے یا صبح کو اٹھتے ہی اللہ الصمد پڑھ لینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو اس اللہ الصمد کی برکت سے کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کی برکت جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں اس سے پہلے اس کے فائدے کیوں معلوم نہیں ہوئے۔ محترم ناظرین، ضروری نہیں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے زندگی بھر جاری رکھنا ہے۔ جب بھی آپ کو یاد آ جائے کہ ہمیں اللہ الصمد کا وظیفہ کرنا ہے تو آپ اس وظیفے کو کر لیا کریں۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے پڑھنے کی عادت بن جائے گی۔ آپ سوئیں گے تو اللہ الصمد کہتے ہوئے، اور جب آپ اٹھیں گے تو اللہ الصمد کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر میں دنیا و آخرت کے فائدے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے زیادہ فائدے رکھے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے ذکر میں اتنے فائدے ہیں تو ہم اس کو پڑھنے کی بے شمار طاقتیں لگا دیں، ہم ہر وقت اس کو پڑھتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں گے۔ اگر ہمیں ان فائدوں کا معلوم ہو جائے تو ہم دنیا داری کے ہر کام کو چھوڑ کر صرف اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ محترم ناظرین، اگر کسی شخص کے کاروبار میں رکاوٹ ہو یا کوئی کام ادھورا ہو یا کسی کام میں بندش ہو